لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی لفظ ترجمہ ہم کر لیتے ہیں پہلے اس کا۔ الحج اشہر معلومات، الحج حج، اشہر شہر، مہینوں کی جمع، شہر کی جمع شہر، مہینے، معلومات یعنی حج جس کے مہینے معلوم ہیں، کن مہینے میں ہوتا ہے معلوم ہو۔ فمن فرضا، پس جس نے فرض کر لیا یا عزم کر لیا، فی ہن ان دنوں میں، یعنی ان حج کے دنوں میں جس نے فرض کر لیا، عزم کر لیا، الحج حج کا، فلا رفسا، پر نہ کچھ نہ کوئی فحش حرکت کی، ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، ولا جدالا، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کیا، فی الحج حج میں، وما تفعلوا من خیر، اور فما اور جو تفعلوا تم کرتے ہو، من خیر کوئی بھلائی، یعلمہ اللہ اسے اللہ جانتا ہے، وتزودوا اور تم زاد راہ لو، فإن پس بے شک خیر الزادی بہتر زاد راہ کیا ہے، التقوی تقوی ہے، واتقونی پر ڈرو، پس تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، لیس علیکم نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کے تبتغو تم تلاش کرو، فضلم فضل، من ربکم اپنے رب کا تم فضل تلاش کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ فاذا پس جب، پس اذا جب، افض تم مکمل کر لو، پورا کر لو، یا لوٹو جب تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ کا، عند پاس، مشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس، وذکروہ اور ذکر کرو اس کا، وذکرو ذکر کرو تم، ہو اس کا، کما جس طرح، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وَإِن كُنتُمْ اور بے شک تم تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِينَ یقیناً گمراہوں میں سے، ثم پھر، افیدو تم لوٹو، من سے، حیث جہاں سے، افاد الناس جہاں سے لوٹتے ہیں دوسرے لوگ، واستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت چاہو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔
فَإِذَا قَضَيْتُمْ، بس جب قَضَيْتُم مکمل کر لو تم، پورے کر لو تم، مناسککم اپنے مناسک حج کے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ كَذِكْرِكُمْ آباؤکم، اس طرح جس طرح تم ذکر کرتے ہو، کا اس طرح ذکرکم تم ذکر کرتے ہو، آباءکم اپنے آبا و اجداد کا، آؤ یا اشد اس سے بھی زیادہ سخت، ذکر اس سے بھی زیادہ ذکر کرو جس طرح اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، فَمِنَ النَّاسِ بس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یقولو جو یہ کہتا ہے، ربنا آتنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کر، فی دنیا یعنی ہمیں دے دنیا، وما لہو اور نہیں ہے، وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو صرف یہ مانگے ربنا آتنا فی الدنیا، ومنہم اور ان میں سے، من یقولو جو یہ کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں بھلائی، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار بچا ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے ہے، نصیبم حصہ، مما کسبو اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور ذکر کرو اللہ کا، فی ایام ایام یوم کی جمع دنوں میں، معدودہ گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل بس جس نے تعجلہ جلدی کی، فی یومینی دو دنوں میں، فلا اسم علی بس نہیں ہے اس کے لیے اس میں کوئی گناہ، فمن تأخر اور جس نے تأخر تاخیر کی، فلا اسم علی اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلموا جان رکھو، انکم بے شک تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یہ جان رکھو۔ تو آج کے جو ہم نے سبق پڑھا اس میں حج کے مناسک یعنی حج کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پوری تفصیل سے بتایا ہے کہ حج کس طرح کرنا ہے، اور حج کے دن معلومات سب سے پہلے حج کے جو مہینے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، حج اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس زمانے سے شروع سے ہی چلتا رہا، تو سب کو حج کے معلوم، سارے مشرقین بھی جانتے تھے کہ حج کس کس مہینے میں ہوتا ہے، یہ جو مہینے حج کے اندر لگا ہے، الحج اشہر معلومات کہ حج کے مہینے معلوم ہیں کہ کون کون سے مہینوں میں حج ہوتا ہے، یہ حج کے چار سے اس سے مراد شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن ہیں، ان میں لوگ حج کی نیت کیا کرتے تھے، اس میں سفر کرتے تھے حج کی، اب آج کل تو جلدی پہنچ جاتا تھا، اس دن عمرہ کا احرام بھی اس کا احرام بھی باندھتے تھے، انہی دنوں میں جایا کرتے تھے، تو یہ اس کے معلومات، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن اور جس نے عزم کر لیا، فرادہ فرض کر لیا، عزم کر لیا، فیہن ان میں یعنی ان مہینوں میں حج کا، فلا رفسا یعنی اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، ولا فسوق اور نہ کوئی نافرمانی کرے، ولا جدال فی الحج اور نہ حج کے دنوں میں کوئی لڑائی جھگڑا کرے، یہ 3 چیزیں حج کے لیے ضروری ہیں، اور اس پہ حج کر لے، جو 3 چیزوں پہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا پورا ثواب بھی مل جاتا ہے اس کو، اس کے لیے بھی حدیث بھی ہیں کہ فمن حج معلومات، تو شاید ان مہینوں میں احرام باندھ کے اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، تو اب دوران حج نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص حج کے لیے اللہ کے لیے حج کرے، پھر نہ عورتوں سے کوئی جنسی باتیں کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، تو گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے، گویا اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے، تو فرمایا حج مبرور، حج مبرور ہو جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حج مبرور جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ جس نے ایسا حج کیا جو کوئی گناہ کیا تو اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ تو یہ حج کے دنوں میں یہ تین چیزیں، نہ کوئی جن سے بات کرے، نہ کوئی بے نافرمانی کرے، گناہ کا کام کرے، نہ جھگڑا کرے، تو یہ اس کے لیے انشاءاللہ حج مبرور ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کوئی بھی تم کام کرو گے بلائی کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تزودوا، اور تم زیادہ راہ لو، یعنی راستے کا خرچہ لو۔ فإن خیر الزاد تقوی، اور بے شک خیر زاد تقوی، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہ اصل میں یمن کے جو لوگ آیا کرتے تھے وہ اس کو برا کہتے نہیں، ہم ویسے جائیں گے، وہاں سے کچھ نہیں لیتے، اللہ توکل پہ آیا کرتے، پھر آ کے مکہ میں مانگنا شروع کر دیتے، تو وہ مانگنا زیادہ برا تھا۔ تو یہ سمجھا کیا گیا زیادہ تقوی، آپ راستے کا سامان کھانے بھی چیز اپنا انتظام کر کے جائیں، اس کے جان دو۔ پھر ویسے ٹھیک ہے زیادہ تقوی جو اختیار کیا وہ زیادہ بہتر ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے اپنے کہ وہاں کا رہنے سہنے کا انتظام، راستے کھانے پینے کا اپنا انتظام کر کے جائے۔ واتقون یا اولي الالباب، اور اللہ کو اختیار کرو اے عقل والو۔ اب یہ کہ لیس علیکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے جناح کوئی گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل ربکم، یہ کہ تم تجارت یہ تھا کہ حج پہ جا رہے تو تجارت جو ہے اس میں جائز نہیں ہے، جہاز کے لیے تو کوئی تجارت کرنے کی کوئی وہ برا سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا اگر تم تجارت کرتے ہو حج کے دنوں میں تو تمہارے اس میں کوئی گناہ نہیں، تم کر سکتے ہو۔ فَإِذَا عَفَضْتُمْ، اور یہ پھر حج کیا کا بنا دیا کہ حج کا سب سے بڑا رکن جب 8 تاریخ کو ادھر سے چلے جاتے ہیں مینا، اور مینا سے 9 تاریخ کو عرفات میں، عرفات کے میدان میں جب آپ صبح چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ رہتے ہیں شام تک، مغرب تک وہاں پہ عرفات کے میدان میں رہنا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں سے چل پڑنا ہے، مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھتے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہاں سے نکل جاتا، مغرب کی اور عشاء کی نماز آ کے یہاں پڑھیں گے مزدلفہ میں، یہ مشعر الحرام یہاں پہ آ کے، تو یہ لگ جب تم جہاں سے فَإِذَا عَفَضْتُمْ، جب تم لوٹو من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے نزدیک۔ عرفات کا جو میدان ہے اس کا وقوف ہر حال میں ضروری ہے، جو عرفات کے میدان میں نہیں گیا اس کا حج نہیں، اس نے سارے ارکان بھی کر لیے اور اگر عرفات میں نہیں گیا 9 تاریخ اس کا حج نہیں ہے، اور اگر عرفات کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو لے کے جائے وہاں پہ آپ جائیں عرفات، تو وہاں عرفات کے میدان میں باقاعدہ ایک ہسپتال بنا ہوا ہے، مستشفی نور ہے کہ رحمت کے نام سے، تو اس میں صرف اس دن کے لیے جو مکہ میں حاجی گئے ہوتے ہیں اور حاجی جو بیمار ہیں آئی سی یو میں ہیں یا جو بے ہوش بھی ہے اس کو بھی وہ انتظام کرتے ہیں کہ اس کو بھی کسی طرح اس اسپتال میں پہنچا دیں۔ عرفات کے میدان میں آئی سی یو سے آئی سی یو میں وہ وہاں پہ شفٹ کر دیتے ہیں، اس کا حج ہو جاتا ہے، کم سے جو شخص آیا ہوا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جانا ضروری ہے کہ اس دن آپ کسی دن مغرب سے پہلے رات کے کسی حصے میں آپ پہنچ جائیں، عرفات کے میدان میں جو چلا گیا اس کا حج مکمل ہو گیا۔ تو اس میں جب پھر وہاں سے لوٹو، وہاں پہ مغرب کے بعد وہاں سے لوٹنا ہے اور پھر آ جائیں مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان سے اور دو اس میں قصر نماز، پہلے مغرب کی اور پھر عشاء کی نماز وہیں پہ پڑھی جاتی ہے۔ احرام یہاں سے المشرع یا مزدلفہ کا مشرع کا ذکر کرو اللہ کا، وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے ہدایت دی کم تمہیں، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِمِينَ، اور یقیناً تھے تم اس سے پہلے گمراہی میں۔
پہلے تو گمراہ ہی تھے، جو اس طرح وہ مشرکین کیا کرتے تھے یہ بھی سارے اسی طرح حج کرتے تھے. اللہ نے جو ہدایت دی اسی طرح اللہ کا پھر ذکر بھی کرو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور پھر تم لوٹو وہاں سے، من حیث جہاں سے، افاض الناس جو لوگ لوٹتے ہیں. اصل میں یہ قریش مکہ جو تھے یہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، اور باقی لوگ جاتے تھے، لیکن یہ اپنے آپ کو سردار صاحب یہ قریشی تھے تو یہ لوگ صرف مزدلفہ تک جاتے، مزدلفہ سے آگے نہیں جایا کرتے تھے. باقی لوگ عرفات تک جاتے، یہ وہیں پہ رک جاتے تھے. مگر اب ان کو بھی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گئے اور جب انتظار کرتے تھے کہ شاید وہیں رکیں گے، آپ نہیں رکے، آپ گئے وہاں تک، عرفات کے میدان تک، اور پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی وہیں تک جاؤ، وہیں سے لوٹو جہاں سے سب لوٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت چاہو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ جو عرفات کا میدان، اس کی وہاں کی جو دعا ہے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے اس کی دعا، اس دن جتنی دعا قبول کی کسی دن. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزاد کرے. اس دن اللہ بہت نزدیک ہو جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. وہ ایک اللہ تعالیٰ پوچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دے. اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر دوران حج نہ کوئی بے حیائی کی بات کی نہ کوئی گناہ کیا تو حج کر کے اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو یہ سارے حج میں جو وہاں پہ میدان عرفات میں دعائیں کی جاتی ہیں زیادہ. وہاں پہ تو صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے ظہر کی، اور بس وہ بھی قصر 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر وہاں سے آگے یہاں پہ آگے مشعر حرام میں مزدلفہ میں رات کو قیام کرتے ہیں، اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر صبح سویرے یہاں سے لوٹ جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے، پھر چلے جاتے ہیں مینا اور مارنے کے لیے. وذکر اللہ کا ذکر کم. اب یہاں پہ کیا کرتے تھے جب یہ آ کے یہاں سے جب اس سے لوٹتے تو یہ جا کے مینا میں جو 2-3 رہتے تھے اپنے آبا و اجداد کی خوب تعریفیں کرتے تھے، خوب قصے کہانیاں بیان کیا کرتے تھے. تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم مناسک پورے کر لو، اپنے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم، جس طرح تم ذکر کرتے ہو اپنے آبا و اجداد کا، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر، یعنی آبا و اجداد کی جو تم بڑائیاں کرتے ہو اور اپنے قصے کہنے پہنے کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ مینا میں بیٹھ کے 3 دن یہی باتیں کیا کرتے تھے. اللہ مینا میں جو 3 دن گزارتے ہیں اس کے بعد 9 کو حج ہو گیا، 10 کو قربانی ہوگی، اس کے بعد 10 11 12، کچھ لوگ 12 کو چلے جاتے ہیں، کچھ 13 کو. یہ دن اللہ کہتا ہے یہاں پہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ یہ اب ہمیں آج کے مناسک حج بھی کروا دیے، پھر اللہ نے معافی بھی کروا دی، مستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعا کرو. یہ دعا کا ہمیں کہا گیا ہے. اور جو مگر لوگوں میں دعا کرنے والے ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا کی بھلائی. وہ صرف دنیا مانگتا ہے. تو اگر صرف جو دنیا مانگتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو مِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا، جو مانگتے ہیں اے ہمارے رب بھلائی آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی مانگ لی، یعنی ہر چیز آپ نے مانگ لی، دنیا کی بھلائی میں ہر چیز آپ نے مانگ لی. اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، یعنی اللہ کی رضا بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، ہر چیز آخرت جو بھی سب چیزیں مانگ لی. وقنا اور عذاب النار، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا. تو یہ جو دعا ہے یہ بہت زیادہ بہت جامع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام بھی کرتے تھے، بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے. اس میں ساری دنیا کی بھلائی آ گئی، آخرت کی بھلائی بھی آ گئی، اس میں اللہ کی رضا، جنت بھی مل گئی، ہر چیز مل گئی. تو یہ دعا بہت زیادہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگ جو جاتے ہیں عمرہ پہ اور حج پہ بھی، اور آپ طواف کے دوران کوئی بھی دعا کریں، جو آپ کے دل میں آئے آپ دعا کریں، مگر جب آپ رکن یمانی سے جاتے ہیں حجر اسود کی طرف،
وہ جو راستہ وہاں سے وہاں تک اس میں یہی دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا مانگنے کا، یہ دعا اس وقت ضرور مانگے، باقی جو مرضی دعا مانگے، اور یہ دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے. صرف نہ کوئی دنیا دیکھیں اللہ نے یا تو ایسے لوگوں کو بیان کیا جو دنیا مانگتے ہیں، یا ان کا جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں. اس میں صرف آخرت والوں کا کوئی ذکر نہیں کہ جو دنیا نہ مانگتا ہو، ایسا صرف کوئی اس میں اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا. یعنی اسلام میں دنیا بھی ہے اور آخرت ہے. دنیا میں بھی کماؤ، کوئی منع نہیں ہے، دنیا کی بھلائی بھی آپ چاہیں اور آخرت کی بھلائی بھی چاہیں. اس میں صرف دو ہی لوگوں کا ذکر ہے، ایک صرف دنیا مانگتا ہے اور دوسرا ہے جو دنیا مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے. اور اس میں اللہ تبارک ایک شخص کا ایک سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا سوال کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں یہ دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی وہ دنیا ہی میں دے دے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، تمہیں اس کے استطاعت اور طاقت کہاں؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر اللہ کے رسول نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. تو یہ دنیا یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب، اللہ کیوں عذاب دے. اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگے، دنیا کی بھلائی بھی مانگے اور آخرت کی بھلائی مانگے. یہ دعا آپ روزانہ مانگے، چاہے آپ سجدے میں مانگے، ویسے مانگے، ہر وقت مانگے. تو یہ اس میں کوئی دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے، دونوں کا ہے. اولئک لہم نصیبم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نصیبم حصہ، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں. یعنی جو دن ایام تشریق ہے نا، 10 کے بعد 10 11 12، یہ ایام تشریق جن کو کہتے ہیں، مینا میں گزارتے ہیں، تو وہ ان کے اللہ کے ذکر کرو. اس میں بعض تسبیحات یا یہاں بھی پڑھی جاتی ہے تین دنوں میں سبحان اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد پڑھی جاتی ہیں. ان دنوں میں خوب ذکر کریں. پھر اس کے بعد یہ کہ فمن تعجل، جس یہ 11 اور بعد تعجل، جس نے جلدی کی، فی یوم 2 دن میں، یعنی 10 کے بعد 11 اور 12، یہ کنکریاں 2 دن ماری اور پھر 2 دن مار کے جس نے جلدی کی چلا آیا. کنکریاں 3 دن ہی ماری، 2 دن ماری، 11 اور 12، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ آ سکتا ہے. 2 دن کنکریاں ماری اس نے، 10 کو مار دی، 11 کو مار دی، 12 کو، اور پھر وہاں سے چلا آیا اپنے جگہ پہ، کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر، وہ جس نے تاخیر کی، فلا اسم، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. جو دوسرے دن تیسرے دن رکا رہا، جو 13 تاریخ کا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا. واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، لوٹائے جانے والے، لوٹائے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکام، مناسک حج بڑی تفصیل سے اپنے خود سکھائے اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کر کے اپنے سرکردگیاں، اپنے رہنمائی میں حج کر کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو سکھایا کہ کیا کیا چیز کس طرح حج کرنے. اسی طرح ابھی بھی لوگ جاتے ہیں تو اس طرح جو حج پہ جائے، عمرہ پہ جائے، تو سیکھ کے جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے. پڑھنے کا تو جو مرضی پڑھے، مگر کم از کم ارکان اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے کے جائے، اور ہمیں اپنے گھر کا دیدار بھی کرائے اور حج بھی کرائے، عمرہ بھی کرائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم قبول فرمائے. جی، آج کے متعلق کوئی سوال ہو تو بتائیں. رشید محمود، جو ورڈ استعمال ہوا ہے اوپر وَاتَّقُونِی ہے، نون سے نی، تو یہ تو نہیں ہے اور مجھے سے ڈرو، کیونکہ اور وَاتَّقُوا ابھی تک ہم پڑھتے تھے نا، وَاتَّقُوا اوپر اوپر اوپر، نون کے نیچے زیر ہے، میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں. پتہ نہیں ہے، یہ رہا، نون کے نیچے زیر ہے، یہ تو نہیں ہے وَاتَّقُوا تھا نا پہلے، اور ڈرو یا بچ جاؤ، وَاتَّقُوا نون زیر نی، اور مجھے سے ڈرو یا اولِ الالباب. بالکل ہے، صحیح کہہ رہی ہیں.
وتقونی، مجھے سے ڈرو، جی بالکل جی ایسا ہی، شاباش، ایسا ہی. جی پھر نماز دیکھ لیتے ہیں. کل تو ہم نے تھوڑا سا ویسے ہی سرسری جائزہ لیا. تو نماز سب سے پہلے وضو کل ہم سے بات ہوئی تھی کہ وضو کے لیے ایک تو جو بھی کام کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ایک انسان کی نیت ہوتی ہے، اور نیت ہوتی ہے وہ دل سے. انما الاعمال بالنیات، کیا ہر کی اعمال کی بنیاد دار و مدار نیت پہ کہ ہم نیت کیا کریں. تو وضو کے لیے بھی جو دل میں کرنے میں وضو کرنے لگا، جو دل میں انسان سوچتا ہے وضو کس لیے کر رہا ہوں، نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو انسان دل میں یہ سوچ لے. اور وضو کے لیے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ پڑھنا ہے بسم اللہ. تو آج کل پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اکثر ہمارے یہاں جو اٹیچ باتھ روم ہے وہیں پہ وضو بھی کرتے ہوتے ہیں، تو پھر دل میں پڑھے، زور سے نہیں. باتھ روم میں زور سے اللہ کا نام لینا یا وہ نہیں، وہ دل میں بس سوچ لے بسم اللہ کی بسم اللہ، اور پھر وضو کرے. وضو کا مسنون طریقہ یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے. سیدنا عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئے، یعنی 3 بار دھونا. ایک بار دھو لیں تو بھی وضو ہو جاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دھوئے. تو آپ سیدنا عثمان نے بھی 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی. یعنی اسی پانی سے ایک دفعہ کلی والے پانی سے بھی آپ ناک میں پانی لے جا سکتے ہیں، یا پھر کلی پہلے کر لیں اور بعد میں بھی آپ ناک کے لیے الگ سے 3 بار ناک صاف کریں. پھر 3 بار پورا چہرہ دھوئیں، پورا چہرہ ماتھے سے لے کے کانوں تک پورا چہرہ، کوئی جگہ بھی خشک نہ ہو. اور جن کی داڑیاں ہیں وہ پھر اس میں خلال بھی کریں، آخر میں تھوڑا سا پانی لے کے اس میں خلال کریں. اور 3 بار دایاں بازو، پہلے دایاں بازو کونوں تک دھوئیں، پھر اس طرح بایاں بازو دھوئیں. پھر آپ نے سر کا مسح کیا. مسح صرف ہاتھوں پہ پانی ڈالا اور آپ نے جیسے کہ 3 انگلیاں ملائیں اور پیچھے لے گئے گدی تک، گدی سے وہی واپس لے آئے. اور جب 2 انگلیاں آپ کی شہادت والی بچی ان کو کانوں کے اندر تک گھما کے اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے. گردن کا مسح کہیں نہیں ہے، گردن کا مسح یہ شاید ہم نے بنا، اللہ جانے کہاں سے ہے. اس میں دیکھیں گردن کا کوئی مسح نہیں ہوگا. کونے تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں بازو دھویا، پھر اپنا سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے کیا ہے، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا سیدنا عثمان نے اسی طرح وضو کر کے سکھایا. اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس نے یہ پڑھی، جس نے پڑھا، ہم نے پہلے پڑھا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. ایک اور بھی دعا جو سجدہ کی دعا تھی وہ بھی ہم اس پڑھ سکتے ہیں، یا جو ہم روزانہ جو ہم یہ صبح کے آخر میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ بھی وضو کے بعد دعا پڑھی جا سکتی ہے. باقی اور تو وہی تھی ربنا جلنا من التوابین و جلنا من المتطہرین، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلے وضو کیا اور اس کے بعد نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. نیت کیا؟ انما الاعمال بالنیات. نیت کیا؟ نیت ہے ارادے کا نام، یعنی نماز کے لیے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کیا نماز پڑھنے لگا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، کتنے رکعت پڑھ رہا ہوں. دل میں آپ نے سوچ لیا میں 4 فرض کے لیے میں نیت کر رہا ہوں، بس. زبان سے کوئی الفاظ نہیں ہے، زبان سے کوئی الفاظ کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے. صرف آپ نے نیت کرنی ہے دل میں کہ میں فرض پڑھنے لگا ہوں، یا 2 سنت میں پڑھنے لگا ہوں، یا وتر پڑھنے لگا ہوں، یا میں نفل ادا کرنے لگا ہوں. یہ آپ نے نیت صرف ہے دل کا ارادہ. دل کا ارادہ اسی لیے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسجد طرف جاتا ہے تو ہر قدم پہ اس کو ثواب، ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ سو اس نیکی سے، اس نیت سے جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے وہ ایسا ہی جیسے نماز کے لیے بیٹھتا. کس لیے؟ کہ اس نیت سے آیا کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں. مسجد میں اسی لیے بیٹھا ہے کہ نماز میں نے پڑھنی ہے، یہی اس کی نیت ہے.
اور اس کو نماز جتنی دیر وہ بیٹھا ہے انتظار میں، اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو نیت تو کی نہیں تو اس کو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ نیت یہی ہے کہ وہ کل کیا ہے کہ میں نے 4 فرض میں نے جا کے عشاء کی اور نماز پڑھنی ہے مسجد میں، اور اسی نیت سے بیٹھا ہوا۔ آپ جب بھی کریں تو ایک ذہن میں رکھیں کہ میں 4 یہ نفل پڑھنے لگا ہوں، فرض ادا کرنے لگا ہوں، اور آپ یہ دیکھتے جائیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز کا نبی کا طریقہ دونوں کے لیے یکساں ہے، کیونکہ ہم نے جو پڑھی ہے، کل بھی پڑھی، پہلی بھی حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو آپ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ عورتیں کسی اور طرح نماز پڑھو، جیسے ابھی ہم نے پڑھا فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، یہ کس کو کہا؟ فذکر اللہ، سب کو کہا گیا ہے، حالانکہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، کیا نماز اللہ کا ذکر کرو، مگر یہ سب کے لیے حکم ہے۔ اس طرح عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، سب کے لیے، کوئی بھی ہے سارے مذکر کے صیغے، صرف عورتوں کے وہیں پہ جہاں پہ عورتوں کو الگ سے مخاطب کیا گیا۔ پورے قرآن میں جتنے بھی ہیں وہ مذکر کے صیغے ہیں، اور وہ سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ عورتوں کا اگر الگ سے کوئی اللہ نے حکم دیا تو اس میں عورتوں کے لیے الگ سے خطاب کیا گیا۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی نماز میں کوئی تشخیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ آپ نے کہیں نہیں کہا کہ مرد میری طرح نماز پڑھیں اور عورتیں فاطمہ کی یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی طرح نماز پڑھیں، کہیں نہیں کہا۔ آپ نے یہی کہا اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور ہم نے تو دیکھا نہیں، صحابہ کرام نے دیکھا تو ہمیں پھر انہی کی بات پہ پڑھا گیا، یعنی کہ جس طرح صحیح احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھی، اسی طرح ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہوتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے اللہ اکبر، یعنی نماز شروع کہاں سے ہوئی؟ اللہ اکبر، قبلہ رخ ہوئے۔ قبلہ رخ کا مطلب کہ آپ کا ہر چیز قبلہ رخ، آپ کے پاؤں بھی قبلہ رخ، آپ کے پاؤں کا ڈائریکشن بھی قبلہ رخ، پیرالل پاؤں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کا ایک شمال میں جا رہا ہے ایک جنوب میں جا رہا ہے۔ اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کے شروع میں تو آپ دیکھیں تو فاصلہ ہوتا ہے 3 انچ کا، جب پنجوں کا فاصلہ ہوتا ہے 6 انچ کا، تو ایک پاؤں ادھر جا رہا، تو یہ تو قبلہ کی طرف ہے ہی نہیں، یہ تو بلکہ مکہ کی طرف بھی نہیں جا رہے، ایک یمن کہیں جا رہا ہے ایک شام کہیں جا رہا ہے۔ پاؤں دونوں سیدھے بالکل پیرالل، جس طرح آپ کا رخ، آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف، آپ کے پاؤں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور پھر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر، یعنی یہ نماز کی ابتدا ہے اللہ اکبر سے، یہ ہے اللہ اکبر۔ اور پھر نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، کندھوں کے برابر، یا کندھوں سے تھوڑا سا اوپر کر لیں، کانوں کے ڈوگ کے برابر ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، یعنی اس سے اوپر نہیں، یعنی یہ کہیں نہیں ہے کہ ہاتھ سے کانوں کو پکڑنا یا چھونا۔ آپ کندھوں تک اٹھائیں تو آپ کندھوں ہاتھ اٹھائیں گے تو خود ہی آپ کے کانوں کی انگلیاں کانوں کی لو کے برابر پہنچ جائیں گی، وہیں تک ہاتھ اٹھانا ہے دونوں ہاتھ، اور آپ کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ آپ اٹھائیں تو آپ کی انگلیوں کا رخ، انگلیاں آپ کا ہاتھ، یعنی ہاتھ آپ کا قبلہ رخ کی طرف ہی ہونا چاہیے کھلا۔ پھر جب آپ رفع دین سے مراد ہے کہ ہاتھ اٹھانا، رفع دین اور تکبیر میں تینوں صورتیں، یعنی رفع دین اور تکبیر اللہ اکبر ایک ساتھ کہیں اور ہاتھ بھی ساتھ اٹھ گئے ہوں، یعنی اسی وقت ہاتھ بھی اٹھایا آپ نے اللہ اکبر بھی کہہ دیا، یا پہلے آپ نے ہاتھ اٹھائے پھر اللہ اکبر کہہ دیا، یا پھر آپ نے اللہ اکبر پہلے کہہ دیا اور ہاتھ بعد میں اٹھائے، تینوں طرح ہی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے پہلے ہاتھ اٹھا کے بعد میں اگر کہہ دیا، یا دو ساتھ اٹھا دیے، یا پہلے آپ نے اللہ کہہ دیا پھر ہاتھ اٹھائے، تینوں طرح بتایا گیا، صحیح بخاری میں بھی مسلم میں بھی یہ حدیث کے حوالے ساتھ دیے گئے ہیں۔ پھر یہ بار بار لکھا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں، نماز کا نبوی طریقہ دونوں کے لیے یکساں ہے۔ رفع دین یعنی ہاتھ اٹھاتے ہوئے، رفع مانے بلند کرنا، یدین دونوں ہاتھ، ید مانے ایک، یدین دو ہاتھ، رفع بلند کرنا، رفع یدین یعنی ہاتھ بلند کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں نہ تو آپس میں ملی ہوتی نہ کھلی ہوتی، بلکہ عام حالت میں ہوتی، یہ نہیں کہ بالکل ملا کے بھی نہیں اور کھول کے بھی نہیں، جس طرح عام ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیتے، جیسے یہ دیکھ رہے ہیں تصویر دی، اس عورت نے ہاتھ اٹھائے ہوئے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے، تھوڑا سا اوپر بھی جائیں گے تو یہ
کان کے لو تک ان کے ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ طریقہ ہے رفع یدین یعنی تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کہنے کا یہ طریقہ ہے. اسی طرح اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ دینے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سینے پر، میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے تھے، یعنی اوپر کر کے باندھتے تھے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. مرد ہو یا عورت نماز میں حالت قیام میں وہ سینے پر ہی ہاتھ باندھتے. نماز میں زیر ناب ہاتھ باندھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. زیر ناب ہاتھ باندھنے کے متعلق جو دو روایت ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں. یعنی اپنے ہاتھ کوشش کے ناف سے اوپر ہی ہوں، سینے پر ہوں تو زیادہ جتنا ہو سینے پر جیسے اس عورت نے باندھے. اور یہ طریقہ ہے. دیکھیں کونی پہ یہ آپ کی کلائی پہ کلائی ہے اور آپ کے اس سے آگے آپ کے ہاتھ اور آگے انگلیاں. اوپر کہاں سینے پہ ہاتھ باندھا ہوا ہے اور ان کا ہاتھ دیکھیں یہ تھوڑا یہاں پہ بھی باندھ سکتے ہیں. یہ جیسے انہوں نے باندھا یہ جگہ یا ان کے نیچے دوسرے ہاتھ کی کلائی ہے یہ ہاتھ کا ہاتھ یہاں تک ہے، تھوڑا اس کو آگے کر کے بھی باندھ سکتے ہیں. یہاں تک بھی آپ کے ہاتھ جا سکتا ہے. یہ صحیح طریقے اس میں آپ کا ہاتھ بھی کور ہو گیا، کلائی بھی کور ہو گئی اور یہ آپ کا ہاتھ بھی. اور آپ انگلیاں دیکھیں یہ دو انگلیاں اس کے اوپر ہیں اور ایک اوپر 3 انگلیاں اس کے ہونی چاہیے اور ایک نیچے چلے گئی، ایک انگوٹھا ادھر چلے گا. بہرحال یہاں ہاتھ رکھنا ہے. یہ انہوں نے تصویر بھی دے دی. سیدنا سہل بن سعد قدر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ذرا پر یعنی کونی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک رکھیں. کہیں بھی رکھ لیں، دائیں ہاتھ سے بائیں ذرا پر کونی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت جوڑ اور کلائی پر رکھتے. عورت کی تصویر دکھائی گئی ہے. بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کی پشت جوڑ اور کلائی پر ہاتھ رکھا. یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ. پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ کو پہلے دعا کہا، اس کے بعد بغیر آواز بول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. یہ ہم نے پہلے پڑھی ہے. اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعثت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. ہم تو سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اگر کوئی یاد ہو تو یہ پڑھنا. اس کا بہت اچھا مطلب ہے اللہم اے اللہ، اے میرے اللہ باعد دور کر دے بینی میرے درمیان بین اور میری خطاؤں کے درمیان کما یعنی دوری کر دے میری اور میری خطاؤں کے کتنی کما بعد بین المشرق والمغرب جس طرح تو نے دور کر دی ہے دوری کی ہے بین المشرق مشرق و مغرب کے درمیان یعنی میرے گناہوں کے درمیان میری خطاؤں کے درمیان اور میرے اتنا فاصلہ کر دے. اللہ نقنی من الخطایا اللہ پاک کر دے دھو صاف کر دے من الخطایا میری خطاؤں سے مجھے کما جس طرح ینقی الثوب الابیض جس طرح صاف ہوتا ہے سفید کپڑا میل سے جس طرح صاف کر دیا جاتا ہے اس طرح مجھے صاف کر دے پاک کر دے میری خطاؤں سے. اللہم اغسل اللہ مجھے دھو دے خطائیں میری خطائیں بالماء پانی سے والثلج اور برف سے والبرد اور اولوں سے برف سے میری خطاؤں کو دھو دے. تو یہ اگر دعا کر لے تو یہ بہت اچھی دعا ہے. بال اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد اللہ اکبر ہم تو کہتے ہیں اللہ یہ پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی بہت زیادہ بہت بڑا، الحمدللہ کثیرہ بہت زیادہ اللہ کی تعریف، سبحان اللہ اور اللہ پاک کا بکرۃ واصیلا صبح و شام اللہ کی یہ تعریف. تینوں میں سے کوئی دعا پڑھتے ہم تو چلو یہ پڑھتے ہیں بھی کافی اچھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس پہ سوچنا چاہیے جب یہ پڑھتے ہیں ولا الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، لا الہ غیر تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو ہم یہ سوچیں گے تو یہ ہم شرک سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری کر دیں، شرک سے ہم پاک ہو جائیں گے. پھر ہم نہیں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، ہم تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مگر اگر یہ زیادہ پڑھنے زیادہ اچھا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی یعنی سننے والے جاننے والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ شیطان مردود سے، اس کے وسوسے سے، من حمزہ اس کے وسوسے سے
سے، ونفخہ نفس سے اور برے خیالات سے، ونفخہ اس کے پھونک سے، ونفسہ اور اس کے جادو سے. یعنی یہ پوری اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے انسان شیطان مردود سے. مگر اس وقت انسان کا ذہن بھی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں اس شیطان مردود سے، اس کے ہر قسم کے وسوسوں سے، برے خیالات سے، اس کے پھونکوں سے، قبر و غرور سے اور اس کے جادو سے. اللہ کی پناہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی. یہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ. پہلی سورہ فاتحہ کی قرأت سے پہلے تعوذ پڑھنا لازمی ہے، جبکہ باقی رکعات میں تعوذ یعنی یہ سبحانک اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. پہلی رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو کچھ دیر خاموش رہے بغیر سورہ فاتحہ سے قرأت شروع کر دیتے. یعنی دوسرے رکعت میں رکتے نہیں تھے، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے ہی شروع کرتے تھے. مگر پہلے رکعت میں سبحانک اللہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد جو کوئی بھی آپ کو آتی ہے کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھیں، ایک پڑھیں، دو پڑھیں. ایک سورت آپ بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ پہلے کوشش کریں ترتیب سے پڑھیں. قرآن میں جس طرح ترتیب ہے، پہلے جو سورت قرآن میں پہلے ہے اس کو پہلے پڑھیں، بعد والی کو بعد میں پڑھیں، اس طرح. تو یہ آپ کی پہلی رکعت روزہ آپ نے اس کے بعد جب پڑھ لی تو اس آپ نے رکوع کا طریقہ. رشید نامو یہاں پہ ایک سوال ہے کہ تعوذ تو اعوذ باللہ کو کہتے ہیں نا، جی تو اس میں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرأت سے پہلے تعوذ پڑھنا لازمی ہے، مطلب اعوذ باللہ، اور دوسری رکعت سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھیں. اعوذ باللہ کب پڑھتے ہیں؟ دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، میں تو اعوذ باللہ پڑھتی آپ نے سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ سے بسم اللہ شروع تھی. کوئی میرا تو خیال پڑھتا، آپ ہی پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں پڑھتے، کبھی نہیں پڑھتے. مجھے نہیں پتا کوئی اور بھی پڑھتا ہے کہ اچھا نہیں. بہرحال میں نے تو کبھی نہیں پڑھی. نہیں رشنا ہوں، میرا خیال ہے میں تو چلیں بات پڑھتی تو ہوں. صحیح کر لیں، کوئی بات. اچھا چلیں اب ویسے نہیں بھی ہے کرنا. کہ ہاں اختلاف، لیکن صحیح. پڑھنے کی ضرورت نہیں. جی باقی رکعات میں جی تعوذ نہ پڑھنا بہتر ہے. جی صرف جی آپ وہی شروع لکھا والے ہے. میں پڑھیں، اس اچھا میں پڑھیں. آپ اعوذ باللہ ایک تو دوسری آپ نے رکعت میں اللہ سے بسم اللہ سے شروع کر دیں بس. دیکھنا، جو صحیح. آپ نے اللہ کی پناہ میں آپ نے پناہ مانگ لی تو پوری نماز کے لیے مانگیے نا. صحیح ہر صحیح. پوری نماز کے لیے آپ نے اللہ کی پناہ میں آ گئے تو آپ صرف دوسرے رکعت میں تو آپ نے سورہ فاتحہ سے ہی شروع کرنی ہے. اچھا صحیح. سورہ فاتحہ جو ہے وہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. رشید چچا بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی؟ بسم اللہ تو فاتحہ کا سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، وہ تو پڑھنی. دوسری رکعت میں بسم اللہ تو پڑھنی. بسم اللہ تو نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ضرور پڑھنی ہے. جی یہی وہ پوچھا. تو اس کا کچھ لوگ کہتے ہیں حصہ ہے اس کا، وہ ملائیں گے تو ساتھ آیات ہوتی ہے. بہرحال دوسرا سورہ بسم اللہ تو پڑھنی. جی. اور دوسرا سر کا مسا دوبارہ بتائیے گا. سر کا مساج جیسے ہم کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہاتھ پہ کیا پانی ڈالتے ہیں، پھر 3 انگلیاں ملاتے ہیں نا. 3 انگلیاں پہلے جی 1 2 جی 3 چھوٹی 3 جی انگلیاں جی ملا کے 2 الگ اپنے کی انگوٹھا بھی آپ کو کھلا گیا. جی جی اسی کو آپ پیچھے تک لے گئے گدی تک جی. اور وہیں سے واپس لے آئے. اچھا اور پھر واپس جو آپ لانا ہے. واپس لے گئے اور اسی کو واپس لے آئے. اور جی پھر آپ نے جس طرح کان کا کرتے ہیں، کان کے اندر اس سے میں کنفیوژن تھی کہ واپس لانا ہے یا کوئی کہتا نہیں کوئی کہتا ہے ہاں. واپس لانا ہے، لے جائیں اور واپس لے آئیں، بس اتنا ہی کرنا ہے. پھر آپ نے کان کا کرنا اور کان کے پیچھے سے بس کرنا ہے. جی. تو پھر یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں یہ تو ضروری ہے. یعنی شروع کی جو 4 رکعت ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ اور سورت بھی پڑھیں گے. مگر سورہ فاتحہ چاروں رکعتوں میں، اگر 4 والی ہے 3 والی ہے، ہر رکعت میں یہ ہے. اگر امام کے پیچھے پھر بھی پڑھنی ہے، اگر اکیلا پڑھ رہا ہے پھر بھی پڑھنی. سورہ فاتحہ جس شخص نے نہیں پڑھی، آپ صاف جس نے نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. ہر نمازی لیکن امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، سورہ فاتحہ ضرور پڑھے. کیونکہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اور وہ کیا ہے؟ لا صلاۃ لا الہ
کوئی لا نہیں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا کے بعد جو اسم آئے اس پہ زبر آ جائے تو سمجھو سارے جنس کی نفی. لا الہ ہر قسم کے معبود کی نفی ہے، کوئی الہ نہیں جیسا بھی ہے. اسے لا نبی، کوئی نبی نہیں بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی قسم کا کوئی دعویٰ کرے کوئی نبی نہیں. اسی طرح لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں جس کے اس کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر جس نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. تو یہ اس کا اہتمام ہر حال میں کرنا ہے. اور بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ تو پڑھنی ہی ہے. تو سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. یہ جہرن اور سرن دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. یعنی بسم اللہ زور سے بھی لوگ، کچھ امام کبھی کبھی زور سے بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ جہرن کرتے ہیں زور سے، اور سرن خوب چھپ کے، یعنی چھپ کے یہ آہستہ پڑھیں. باقی جیسے امام مسجد پڑھاتے ہوتے نماز تو وہ سورہ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں نا، تو یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ آہستہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ ویسے زور سے پڑھیں. دونوں طرف پڑھنا ہے. اور سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہیں. آمین جس کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آمین، جب امام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو جائے گی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو آمین کہتا ہے امام تو مقتدی کو بھی آمین کہنا چاہیے. یہ طریقہ جے نواز امام اور مقتدی بلند آواز سے آمین کہتا، بلند آواز سے. اپنے ہاتھ بلند آواز سے خیر لوگ نہیں کہتے، مگر اہل حدیث کے مساجد میں بلند آواز سے آپ نے سنا ہوگا، حرم میں مسجد نبی میں بلند آواز سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام اتنے بلند آواز سے کہتے ہیں کہ مسجد نبی بھی گونجتی تھی اس زمانے میں. آمین بلند آواز سے کہا کرتے تھے. تو خیر آپ لوگوں نے تو اکثر گھروں میں نماز پڑھنی ہے، اکیلے میں پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر. تو آج کے لیے مثلا کافی، باقی کل سے پڑھیں گے. سورہ فاتحہ قرآن جو بھی سورت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا جب تم قبلہ رخ ہو جاؤ تکبیر تحریمہ کہو، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن میں سے جو تم پڑھنا چاہتا ہے پڑھ، جو تجھے آسان لگے جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اکیلے میں ہو تو آپ جتنا زیادہ آپ کو یاد اتنا پڑھیں. اگر ویسے آپ باجماعت پڑھ رہے ہیں، جماعت نہ کرا رہے، پھر آپ کو چھوٹا پڑھنا چاہیے. اکیلے میں جیسے رات کو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تو جتنا مرضی پڑھیں. اس میں تو بلکہ آج تو کہتے ہیں کہ جی وہ آپ لمبی رکعت پڑھیں، آپ موبائل دیکھ کے پڑھ لیں، آپ پڑھیں 5 رکوع پڑھیں، 6 رکوع پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، 1 رکعت میں پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی قرت والی، یعنی لمبی اس کی جس میں پڑھا جائے رکعت، اس میں زیادہ وہ اچھی نماز ہے یا افضل نماز ہے جس میں قرت لمبی ہو. مطلب وہ تو اکیلے میں ہو سکتا ہے جب آپ پڑھیں کوئی نماز. تو چلیں آج کے لیے یہ کافی، باقی انشاءاللہ باقی کل کریں گے. سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. پہلے بتا چکے ایک سے زیادہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں. ایک ہی صورت دونوں رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. ایک ہی آیت بار بار بھی پڑھی جا سکتی ہے. کسی عذر کھانسی وغیرہ کی وجہ سے قرت بیچ میں بھی چھوڑی جا سکتی ہے، کہ اگر باقی پوری صورت نہیں ہے، اگر بیچ میں کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ اس کو بیچ میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلند آواز سے، مسجد لوگوں کو بلند آواز سے قرت کرتے سنا لوگوں سنتوں میں سے ہر ایک اپنے رب سے سرکشی کرتا ہے. ہر کوئی کسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور نہ قرت میں یا نماز اپنی آواز کو دوسروں کی آواز سے بلند کرے، یعنی اس طرح نہ پڑے کہ دوسرا ڈسٹرب ہو، اپنی آواز نیچی ہی رکھے. چلے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.